سامعین کرام، تفسیر کی مشہور کتاب جلالین شریف کی حاشیہ میں دعوت اللہ کی مختلف صورتیں ذکر کی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ دعوت اللہ میں مؤذن کی اذان بھی شامل ہے، جو اپنی اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ مجاہدین بھی ہے جو قوت و طاقت سے کفر و شرک کا زور توڑ کر اللہ کی طرف بلاتے اور اعلاء کلمۃ اللہ کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صوفیہ کرام بھی ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کر تزکیہ قلوب کی محنت کر رہے ہیں تاکہ ان قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمایا جائے۔ وہ واعظین بھی ہیں جو اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے اور اعمال کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مدرسین بھی ہیں جو مدارس میں بیٹھ کر نئی نسل اور نوجوانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں۔ آج ہماری بڑی جہالت یہی ہے کہ ان حضرات کو دین کا کام کرنے والا سمجھا ہی نہیں جاتا، اور معاشرتی زندگی میں ہر طرح کے طعن و تشنیع کا نشانہ انہی لوگوں پر لگایا جاتا ہے۔ ایک مدرسہ میں جماعت کا کام شروع ہوا اور طلبہ جماعت میں جانے لگے تو ایک صاحب نے کہا، الحمدللہ اب فلاں مدرسے میں بھی دین کا کام ہونے لگا ہے۔ افسوس ہے ایسے بقلی بے دینی اور جہالت پر کہ دین کے کام کو صرف تبلیغی جماعت تک محدود کر کے رکھ دیا۔ ایک صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ علماء کرام دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تو تنخواہ اور پیسے لیتے ہیں۔ یہ اتنی گھٹیا بات ہے، بلکہ حضرات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے دین کا کام نہیں کیا، چونکہ ان کو ماہانہ اور سالانہ وظیفہ بیت المال سے ملتا تھا۔ ہم اپنی ذہنی تنگی اور تعصب کو ختم کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریک اور دعوت و تبلیغ تو 14ویں صدی میں شروع ہوئی، لیکن صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور علماء کرام نے اسلام کے وجود سے لے کر آج تک امت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر کی اور امت کو ہر موڑ پر مٹنے اور باطل راہ سے بچانے کی پوری فکر کی۔ آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔